یہودیوں کا تیسرا ٹیمپل جس کو یہودی بنانے کے لیے ہر کوشش کر رہے، انہوں نے آلموسٹ ساری تیاریاں کمپلیٹ کر لی اور انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ وی آر ویری کلوز، وی آر ریڈی فار دس۔ اور انہوں نے 5 ریڈ ہائپر جو ان کے اس تھرڈ ٹیمپل کی ریچول کا ایک پارٹ ہے، یہ بھی ان کے پاس آ گئی ہے۔ یہ تھرڈ ٹیمپل ہے کیا اور وہ اس کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آج سے آلموسٹ 3000 سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے انہوں نے اپنے رولنگ ٹائم میں تابوت سکینہ آرک آف کووننٹ کی حفاظت کے لیے ایک بلڈنگ بنائی، جہاں پر انہوں نے کئی ساری انبیاء کی میریکلس چیزوں کو رکھا اور لوگ وہاں آ کر اللہ کی عبادت کر سکے۔ لیکن وہ اس بلڈنگ کو اپنی زندگی میں کمپلیٹ نہیں کر سکے، جس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو کہ عظیم سلطنت کے مالک تھے، انہوں نے اس بلڈنگ کو بنایا جو ہیکل سلیمانی کے نام سے فیمس ہوا۔ جیسا کہ یہودی بالکل ناکارہ اور جاہل قسم کے تھے، انہوں نے اللہ کی عہد کو توڑ دیا تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ اسراء میں منشن ہے۔ اور وہ عذاب یوں تھا کہ بیبلون کا بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کو پوری طرح سے تباہ کر دیا، اور ان کا یہ فرسٹ ٹیمپل ہیکل سلیمانی اس کو بھی پوری طرح سے تباہ کر دیا اور یہودیوں کو غلام بنا کے واپس اپنے شہر بیبلون لے گیا۔ اور کئی سالوں تک وہ اسی حال میں رہے، لیکن پھر ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے مدد کی توقع کی، تو اللہ نے ان کی مدد کی، جس کو اللہ نے قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ ہم نے تمہاری باری کو ان پر پھیر دیا، which means کہ جس طرح بخت نصر نے تم کو تباہ کیا، اب یہ ان کی باری تھی، ہم تم کو اس سے نکال کر تمہارے علاقے میں دوبارہ سیٹل کرنے والے ہیں۔ نو ایران کے بادشاہ سائرس نے بیبلون پر حملہ کر کے بیبلون کو فتح کر لیا اور یہودیوں کو دوبارہ ان کے علاقے میں واپس آباد کر دیا، جہاں انہوں نے دوبارہ سے اس ٹیمپل کو بلڈ کیا، سیکنڈ ٹیمپل۔ وہی اللہ نے ان کو یہ وارن کر دیا تھا کہ دیکھو، اگر تم صحیح راستے کو فالو کرو گے تو نو پرابلم، لیکن اگر تم نے پہلے کی طرح وہی راستہ چوز کیا تو میرا دوسرا عذاب تمہارے لیے بالکل تیار ہے۔ جس طرح انہوں نے پہلی مرتبہ تمہارے گھروں میں گھس کر مارا اور تمہاری عمارتوں کی ایک ایک اینٹ کو بھی باقی نہیں رکھا، اللہ نے ان کے 2 فساد اور 2 عذاب کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، انہوں نے پھر سے وہی اپنی پہلی حرکت دہرائی، تو پھر اللہ کا دوسرا عذاب ان پر نازل ہوا۔ رومن امپائر کے جنرل ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا اور بہت بڑی تباہی مچائی، تقریباً 1 ملین 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، عورتیں بچے سب کو، اور یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو آگ سے بھر دیا اور یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 150 سال پہلے ہوا۔ ایون کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک انہی رومنز کا ان پر کنٹرول تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آئے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، تو یہودیوں کی میجورٹی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی بات کو نہیں مانا۔ لیکن وہی بیزنٹائن امپائر کے ایک کنگ کانسٹنٹائن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا اور کرسچینٹی کو ایکسپٹ کیا، اور اس کے بعد کرسچینٹی پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ آج بھی کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ نہ اسلام کے آنے کے بعد اب کسی اور ریلیجن کو ایکسپٹ کرنے کا یہ آپشن ختم ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یروشلم اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے مسلمانوں کے انڈر نہیں آ سکے، اور یہ سارے علاقے اس ٹائم رومن امپائر کے انڈر تھے، اور نہ ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت میں یہ سارے علاقے مسلمانوں کے انڈر آ سکے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت بہت زیادہ ٹائم تک نہیں رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کا ٹائم آیا، تو انہوں نے ایک فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور یہ فوج کئی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد یروشلم کی طرف آگے بڑھی، جہاں مسلمانوں کی فوجوں نے ان لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور کئی مہینے تک انہوں نے اسے گھیرے رکھا۔ تو اس ٹائم کے ایک پریسٹ سوفورینس نے جب دیکھا کہ ان کو کوئی مدد نہیں مل رہی، تو انہوں نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کرنے
اور جزیہ دینے کا آفر کیا اور کہا کہ ہم شہر کی چابیاں صرف اس کنڈیشن پر دیں گے جب اس چابیوں کو لینے کے لیے خود خلیفہ یہاں چل کر آئیں اور ایگریمنٹ پر سائن کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جب سوفورینس کی اس شرط کے بارے میں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو مسلمانوں کے ایک کمانڈر شرابیل نے کہا کہ مدینہ سے خلیفہ کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے خالد بن ولید کو خلیفہ کی جگہ پر بھیج دیا جائے، کیونکہ خالد بن ولید حضرت عمر رضی اللہ سے کافی ملتے جلتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ اسٹریٹجی ورک نہیں کی۔ فائنلی ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ کی طرف ایک خط بھیجا اور انہیں آنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ یروشلم آئے اور آنے کے دوران انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی وہاں موجود نہیں تھا۔ فائنلی جب حضرت عمر رضی اللہ وہاں آئے اور سوفورینس کی آفر کو ایکسپٹ کیا اور یہودیوں اور عیسائیوں کو فریڈم کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، تو جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو سوفورینس نے حضرت عمر رضی اللہ کو اپنے ہولی چرچ سیپلکر میں نماز ادا کرنے کے لیے کہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے نماز ادا کرنے سے منع کر دیا، اس خوف میں کہ اگر انہوں نے وہاں نماز ادا کی تو ان کی اس عبادت گاہ کو خطرہ ہو سکتا ہے مسلمان اس چرچ کو توڑ کر مسجد میں تبدیل کر دیں۔ یروشلم میں 10 دن رکنے کے بعد انہوں نے پورے علاقوں کو مسلمانوں کی تاریخی نشان میں تبدیل کر دیا اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اگلے 450 سالوں تک یہ علاقہ مسلمانوں کے انڈر رہا، تب سے لے کر آج تک یہودیوں کا سیکنڈ ٹیمپل گرا ہوا ہے۔ فائنلی وہ اب اس کو بلڈ کرنے والے ہیں اپنے آخری مسیح دجال کے لیے۔